پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرمائے ہیں، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آل بیت علیہ السلام کی ذات آپ سب پہ راضی ہو جائیں۔ اتنی ایسی صلوات پڑھیں کہ ہمارے یہ ذکر بار بار سرکار وارث سے زمانہ میں منظور نظر ہو جائے۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی المکی المدنی الحاشمی القرشی الموتہی الابتہی الطاہمی بشیر المصدق نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ درود بھیجیے گا آل بیت رسول۔ محترم بزرگان گرامی، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ اس محرم الحرام سن 1433 ہجری کو آپ سے مسلسل گزارشات کرتے ہوئے آج یہ ہماری 8ویں مجلس اعلیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ 8ویں گزارشات جو ہے مجلس کی، عزت رسول کیا ہے، مقام رسول کیا ہے، طہارت رسول کیا ہے، توقیر رسول کیا ہے۔ کل میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ عزت کرو میرے رسول کی، بیعت کرو میرے رسول کی، تو یہ بیعت مجھے رسول کی نہیں، مجھے اللہ کی بیعت ہے۔ یہ رسول کی بیعت نہیں ہے، یہ اللہ کی بیعت ہے۔ آج گزارشات کا آغاز ان جملوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جناب ابراہیم نبی کے ایک کلمے کو قرآن کا جز بنایا۔ جناب ابراہیم نبی نے مخاطب کیا اپنے بیٹے کو، مخاطب کر کے کہا قالا یا بنی انی اری فی المنام۔ جناب ابراہیم نے مخاطب کیا اسماعیل نبی کو اور مخاطب کر کے کہا قالا یا بنی انی اری فی المنام، کہا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے خواب آتا ہے، میں روزانہ یہ خواب دیکھتا ہوں۔ کیا خواب؟ کہ گردن تیری ہے، چھری میں چلا رہا ہوں۔ بابا مجھے خواب، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، روزانہ مجھے یہ خواب آتا ہے کہ گردن تیری ہے،
میں اپنے ہاتھوں سے چھری چلا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے باوجی خواب دیکھا 113 سال کی زندگی میں۔ اسماعیل نبی تھے 13 سال کے، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فکرہ سمجھ میں آ گیا، آج کی مجلس سوارت ہو جائے گی۔ 113 سال کی زندگی میں ابراہیم نبی نے خواب دیکھا، اسماعیل تھے 13 سال کے۔ 13 سال کے اگر کسی بیٹے کو باپ بولے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں، یقیناً بچہ یہی کہے گا بابا تیرا دماغ نہیں رہا، تیرے دماغ پہ ہزیان آ گیا ہے، تو بڑھاپے کا شکار ہو گیا، تیری پہلے جیسی عقل نہیں رہی، تو بوڑھوں جیسی بات کرتا ہے، تیرا دماغ چل گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ میں تیری اولاد ہوں، تیری آنکھوں کا نور ہوں، تیرا بیٹا ہوں، تیرا لفظ جگر ہوں۔ اگر یہاں پہ بات رک جاتی تو آج کا مسلمان کہہ سکتا تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو چھری سے ذبح نہ کرو۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے میرے نوجوان بھائی، ابھی صبح صبح کا وقت ہے، صاحب کی طبیعت فریش ہے، فریش لوگ بیٹھے ہوئے، کہ کہہ سکتا تھا وہ کہ یہ اپنے آپ کو زنجیر نہ لگاؤ، چھری کا ماتم نہ کرو۔ اگر جناب اسماعیل نے روکا ہوتا، روکا نہیں، جناب اسماعیل نے عجیب جملہ کہا، قیامت تک کے لیے قرآن نے اپنے سینے پہ محفوظ کیا۔ اسماعیل کہتے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل کہتے بابا آپ وہ کریے، آپ وہ کریے جس کا آپ کو امر صاحب امر نے دیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا ہے، صاحب امر نے حکم دیا ہے۔ ہوگا کیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ میں سے لفظ سمجھنے کی کوشش کر بھائی، میں سے، مکمل صابر نہیں، صابرین میں سے، یعنی اسماعیل کی نظر میں کچھ ایسے صابر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے پیغام پہنچ رہا ہے آپ کے دل سے؟ تو کہتے ہیں بابا آپ وہ کریں گے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں سے پائیں گے۔ حق بنتا تھا بابا، فطرت انسان ہے کہ اسماعیل کہتے کہ بابا تجھے جو خواب آئی ہے وہ خواب جھوٹی ہے، نہیں اللہ جانے اس قریے میں 20 محرم الحرام کی اس پاکیزہ مجلس میں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے منتظر فکرہ نظر کرنا چاہتا ہے، اسماعیل جانتا تھا کہ جو بھی نبی کے خواب پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ بھائی اطمینان سے چل رہا ہے، کیونکہ آج سفر بہت کرنا ہے، جو ہے گجرات جانا ہے، گجرات سے نوکری کر کے پھر رات کو جو ہے حسن ابدال خمسہ پڑھنا ہے۔ اس کے باوجود سمے بہت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری مجلس سے اس میں اطمینان سے پیغام پہنچ جائے، سدا خیر العمل آپ کے ذہن پہ مکمل طرح چاہ جائے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا بابا آپ یقیناً مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ مسلمان ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گیا ذبح کرنے کے لیے۔ ہر سال دنیا کہتی ہے کہ یہ شریعت ابراہیم ہے، جد الانبیاء لے گیا تھا، یہ سنت ابراہیم ہے۔ ہر سال بابا جی اس دور میں، جس دور میں بھائی بھائی کو ڈسپرین کے پیسے نہیں دیتا، مسلمان ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہر سال 20-25 ہزار لگا کے ایک بھیڑ لے آئیں، ایک دمبا لے آئیں، ایک بکرا لے آئیں، اس کو ذبح کریں۔ اس دمبے کا اسماعیل سے تعلق کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے بابا جی؟ ہر سال اتنا مشکل زمانہ آ گیا، نفس نفسی کا عالم ہے، لوگ کو سلام بڑی مشکل سے دیتے ہیں۔ ہر سال اتنے اخراجات کریں، اخراجات کر کے مسلمان کہتا ہے دوبر قرآن سر پہ رکھے۔ یہ پہلا فکرہ، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پہلا بھائی لفظ میں کہہ رہا ہوں،
قرآن سر پہ رکھ کے بتائے کوئی بندہ کہ جو دمبا تم ذبح کرتے ہو اسماعیل کے لیے، کیا یہ وہی ہے جو ادھر سے آیا تھا؟ جی بابا جی، دین نے ایک دستور بنا دیا، قرآن نے کنڈیشن لگا دی کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کر عزت کرو، اگر اصل اور نہیں صرف عزت نہیں۔ میں آپ بہت جی ہاں ملک کریے کو یہاں کے مومنین کو، عزادار کو، میری ماں بہنوں کو آباد و شاد رکھیں۔ اجازت ہے کہ میں ایک آیت پڑھ سکتا ہوں؟ ایک آیت پڑھ سکتا ہوں خبری، تاکہ میرا موضوع جو ہے تھوڑا کلیئر ہو جائے آپ کے سے۔ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد خداوندی ہے، اللہ نے کہا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہا اے دنیا والو، یہ جو قربانی کا اونٹ ہے، جو قربانی کا جانور ہے، اس جانور کی عزت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا عزت جانور کی، عبادت خدا کی۔ ابتدائیہ جملے میری تقریر کے سمجھ میں آ گئے تو آگے چلنے میں سمجھنے آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ میں پھر آیا، اس جانور کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ سید کیوں؟ کہ یہ جانور نہ دیکھ کہ جانور کی نسبت کہاں سے ہے۔ اطمینان سے آپ سماعت کریں۔ اگر بھیا میرے چاند، میرے نوجوان بھائی، آیت یہاں پہ رک جاتی تو بھی بات ہوتی۔ اللہ نے کہا صرف جانور کی عزت نہیں کرو، اللہ جانے فکرے کا قدر کون کرے گا۔ صرف جانور کی عزت نہیں، اس جانور کے گلے میں جو رسی ہے، ارے بھائی بستر پہ جا کے سوچنا میں نے کیا فکر آتا ہے، رات کو سوچنا کروٹوں کے سلسلے میں جا کے۔ اس جانور کے گلے میں جو رسی ہے اس کی عزت کرو، جس جگہ پہ یہ پانی پیے اس جگہ کی توقیر کرو۔ اس جانور کو عام جانوروں کے ساتھ باندھو نہیں، اس کے چارے کا خیال کرو۔ مسلمان تجھے دین سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانور جو قربانی سے 1 گھنٹہ پہلے اسماعیل کے لیے وقف ہو گیا تو اس جانور کی عزت بھی واجب ہے، اس کی توقیر بھی واجب ہے، اس کی رسی کی عزت بھی واجب ہے۔ ایک جانور جو پوری زندگی معلوم میں نہیں بابا جی کہ کھاتا کہاں پہ رہا، پیتا کہاں رہا، سویا کس جانور کے ساتھ تھا، نجس لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کھاتا رہا یا اٹھتا رہا، لیکن اگر قربانی سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی نسبت ابراہیم سے ہو گئی تو اس کی عزت واجب ہے۔ مسلمان تجھے ابراہیم کی شریعت سمجھ میں آتی ہے، فخر ابراہیم سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایک اونٹ قربانی سے گھنٹہ پہلے اسماعیل کی نسبت سے لگ جائے تو اس کی عزت واجب ہو جاتی ہے۔ تو وہ سبھی یہ زلزلہ جس نے پوری زندگی شبیر پہ لگا دی، اطمینان سے آپ سوال۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آیت آج مسلمان شریعت ابراہیم 3 لاکھ روپیہ بھائی محفوظ لوگ لا کے جاتے نے، کعبے کا طواف کر کے آ جاتے نے، حج کرنے گئے تھے، کیا ہے؟ شریعت ابراہیم ہے، سنت اسماعیل ہے۔ عقل نہیں آتی تو 3 لاکھ روپیہ لا کے جانے، کعبے کا چکر کٹ کے آویں تو فرزندان توحید میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اس مٹی اور گارے کے گھر کا تو چکر لگا کے اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اور وہ ابو طالب جو پوری زندگی اس گھر کی حفاظت کرتا رہا، بابا جی خدا صاحب کو مشکل پیرائے میں لے کے جانا ہے۔ بھائی مجھے اجازت دیجیے، میں 5 منٹ کے لیے تقریر کو مشکل اینگل میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مشکل پیرائے میں بابا جی لے کے جانا، مشکل پیرائے آگے آیت مشکل آ گئی۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا صَدِيقًا، کہا اے دنیا والو میرے ابراہیم نبی کا ذکر کیا کرو، صبح و شام میرے ابراہیم نبی کی عزت بیان کیا کرو۔ کیوں؟ کہ وہ میرا صدیق نبی ہے۔
پتا مجھے نہیں معلوم بھائی جان کہ جو اگلے فکرے کہنا چاہتا ہوں میرا طیب طاہر مجمع وجد اور ادراک کی کس منزل پہ جانا چاہتا ہے کس کیفیت پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں بابا جی کیا پیغام نشر کرنا ہے اللہ کرے میرے سننے والے میرا ساتھ دیں تو میں فکرہ سمجھا میرے ابراہیم نبی کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا صدیق نبی ہے صدیق نبی میرا صدیق نبی ہے بھائی جنہوں نے بابا جی سنی تھی یہ عشرے میں مجلس اپنی دوسری مجلس میں نے یہ جملہ کہا تھا آپ اجازت دیجئے میں ایک مرتبہ مضمون کو ایڈ دینے کے لیے اس کے لیے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت جن صاحبان نے سنا تھا ان کے ذہن میں یقیناً جو نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ قیمتی الفاظ پہنچانا چاہتا ہوں 3 لفظیں ہوتی ہیں بابا جی 3 لفظیں ہیں صادق صدیق صدیق صادق صدیق صدیق اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا صدیق نبی ہے میرا سچا نبی ہے میرا طیب طاہر نبی ہے کیوں کہا اللہ نے صادق صدیق صدیق جملہ سمجھ میں آ گیا پوری تقریر آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی صادق صدیق صدیق صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گواہی دے بھائی سمجھنے کی کوشش کر میرے نوجوان بھائی زبان پہ علی کا نام آنے سے اچھا لگتا ہے انسان اور جو زبان اس ذکر میں نہیں بولتی وہ قبر میں کیسے بولے گی اور جو زبان بابا جی یہاں بولے گی اس کے قبر میں آ کے خود نجف والا بولے گا آپ کی زندگی دراز مولا پترا کا نام بھائی بڑا عجیب فکر ہے ٹاپک تھوڑا مشکل ہے لیکن میں آسان کر کے چاہتا ہوں کہ سلیس لفظوں میں آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں فکرہ بھائی جان جو ہے ایک کہنا ہے مجھے فکرہ ایک کہنا ہے اسے فکرے کے لیے میں بابا جی جو ہے او بسم اللہ مولا آپ کو قدم قدم پہ سانس سانس پہ اس کا اجر کثیر عطا فرمائے بابا جی آپ 50 میل سے آئے ہیں آپ کو دعا کرنے کے لیے بقیہ والے آئے ہیں آپ کو دعا کرنے والی اس فکر کی بادشاہ ہے میری کیا اوقات ہے میرے جیسے کروڑ بھکاری نہیں ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا یہ ذکر سلامت اس ذکر کے سننے والے سلام توجہ ہے بھائی صادق صدیق صدیق 3 لفظ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گواہی دے مثلاً کیا یہ تصویر ہے میرے ہاتھ میں یہ بھائی محفوظ نے دیکھی آپ پوچھیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے محفوظ بھائی کہیں گے منتظر کے ہاتھ میں تصویر ہے یہ کہاں سے آئی انہیں نہیں معلوم کس نے بنائی انہیں نہیں معلوم صرف ان کے نالج میں اتنا ہے کہ یہ تصویر ہے یہ عبادت یہ پڑھنے کے کام آتی ہے یہ ان کی گواہی ہے واقعے کے مطابق علم کے مطابق یہ کہتا ہے صادق صدیق اسے کہتے ہیں جو دوست ہو رفیق ساتھی صدیق کہلاتا ہے اب اللہ جانے 5 بندے فکرہ سمجھ گئے میرے عشرے کی محنت ایک طرف اس فکرے کا قدر ایک طرف صدیق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گواہی نہ دے بلکہ جس کی واقعہ خود گواہی دے ارے مجلس میں ہوتا بھائی تو بات کرتا میرے نوجوان بھائی جس کی واقعہ گواہی دے صادق صدیق 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 وہ ہے کہ بلا بھائی مجھے نہیں پتا میرے سننے والوں کے مرضی کی بات ہے آپ کی کیفیت وجد اور ادراک کی بات ہے فکرہ منتظر نظر کرنا چاہتا ہے جس بندے کا جی چاہے تو فرش پہ بیٹھ کے سنے جس بندے کا ظرف مانے ایک مرتبہ عقیدے کی عرش پہ بیٹھ کے سنے فکرہ نظر کر رہا ہوں صدیق اسے کہتے ہیں جس کی واقعہ گواہی دے یہی سبب ہے کہ پاک سیدہ نے کپڑے جبریل کو دیے نہیں تھے کپڑے دیے نہیں تھے بس یہی کہا تھا بیٹا کپڑے کل ترزی لے کے آئے گا ترزی لے کے آئے گا ادھر
کہا آواز توحید آئی جبرائیل اور فتح آسمان کو چھوڑ ایک مرتبہ زمین کی طرف پرواز کرا اور خبردار کیا کر یہ نہ کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں، میں معصوم کائنات آیا کھڑا ہوں، بلکہ زمین پہ جا کے دروازہ تطہیر پہ روک کے صحیح کہنا انا حیات الحسنین، دنیا والوں میں حسنین کا ترسی ہوں، کیوں کہ صدیق کا دلوں میں آگے کہا ہے صدیق اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم کا ذکر کرو، سجی وہ میرا صدیق نام گویڑی بندو بیٹھے نا بابا جی، یقیناً سارے بھائی جان عباس ہو گئے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ اب قرآن سر پہ رکھ کے کوئی مسلمان بتائے کہ میں قرآن کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی ہے، اب میں قرآن کو مانوں یا بخاری کو مانوں؟ سمجھنے کی کوشش کر میرا نوجوان بھائی، چہرہ کھلا کے تھوڑا بھائی بات میرے کی کرو، بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق نبی ہے، دنیا نے لکھا بیچارے ابراہیم نبی نے 3 جھوٹ بولے تھے اپنی پوری زندگی میں، اسی مسلمانوں کی کتب نے لکھا انہوں نے فائدہ ہم نے اٹھایا، لکھا بابا جی دنیا نے فائدہ، ذکر ابراہیم کا اور یہ مجلس حسین ہے، ذکر ابراہیم کا، مسلمان لعنتیں تیرے چہرے پہ پڑی ہیں، اتارنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، انہیں نبیوں میں کچھ نہیں چھوڑا، جسے ابراہیم کی عزت کا نہیں پتا تو فخر ابراہیم محمد کو کیا جانے گا؟ حیاتیوں میں مولا اٹھنے والا، اس ذکر میں بلند ہونے والا ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ تھا، کسی بخیل کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلے جو میں پاس آنا چاہتا ہوں، پاس آنا چاہتا ہوں، فکرہ کی بلند جو ہے بلند آ گیا، فکرہ بلند آ گیا۔ میرے مسلمان نے کہا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، کیا بولے کہ جب نمرود نے پوچھا بی بی سارا کے متعلق یہ کون ہے تو ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، دوسری بار جب لوگوں نے کہا نبی کو کہ آؤ میلے میں چلیں تو نبی نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، وہ صحت مند تھے، اور تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ جب انہوں نے آ کر پوچھا جناب ابراہیم سے کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں تو ابراہیم نے کہا تمہارے بڑے نے توڑے ہیں، کہا دنیا نے لکھا انہوں نے فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا 20 محرم الحرام کی مجلس میں، طیب طاہر مجمع میں، جہاں جہاں تک اس قریے میں آواز جا رہی ہے، منتظر صدائے خیر الامن اس یقین کے ساتھ بلند کر رہا ہے کہ یقیناً ہر حلال زادہ لبیک کہنے کی جسارت کرے گا، لبیک کہنے کی مولا اسے توفیق دے گا۔ دنیا نے لکھا بابا جی فائدہ ہم نے اٹھایا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولے تھے، تجھے نبوت کا معیار سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں، صدیق نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے وہ میرا سچا نبی ہے، مسلمان کہتا ہے تو جھوٹ بولتا، جھوٹ کیا بولے؟ جھوٹ بولے کہ سارا کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، نمرود نے پوچھا جناب سارا تھی، بھائی آپ کی جرنل نالج کے لیے گیا ہوں، جرنل نالج کے لیے یہ فکر ہے، سارا تھی جناب ابراہیم کی چچا زاد بہن، فرسٹ کزن، تو کزن جو ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے بہن ہوتی ہے، اور کہا کہ جب میلے میں کہا لوگوں نے آؤ چلیں تو ابراہیم جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ صحت مند تھے، تجھے عقل نہیں آتی، ہم اسے نبی نہیں مانتے جو بیمار بدن سے ہو جائے، جس کے دماغ پہ ہزیان آ جائے، ہم سیاہ وہ تیرا نبی ہوگا، ہمارا نبی نہیں ہو سکتا، تمہیں نبوت میں نہ جناب ابراہیم کو دین کا مرض تھا، نبی جب بیمار ہوتا ہے، معصوم جب بیمار ہوتا ہے،
صدی وہ دین کے لیے بیمار ہوتا ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں، ابراہیم نے کہا تمہارے بڑے نے توڑے ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتائے کوئی ملا کہ اس وقت پورے زمانے میں ابراہیم سے بڑا کون تھا؟ نہیں، اب سر اٹھاؤ جہاں جا تک آواز آ رہی ہے، منتظر فکر نہ کرنا چاہتا، لکھا مسلمانوں نے فائدہ سیدھا نے قرار میں اٹھایا۔ تمہیں ابھی تک عزت خانوادہ آل محمد کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا ابراہیم میرا سچا نبی ہے۔ مسلمان کہتا ہے اس نے 3 جھوٹ بولے، اب اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ جب تمہاری نظر میں اللہ کا بنایا ہوا ستیر 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو بندوں کا بنایا ہوا ستیر کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ میرا سچا نبی ہے۔ اس نے کہا میں خواب دیکھی، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا بابا آپ کریے، یا اللہ کیسے مانے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے گیا ہوگا، لے جا کر کے اس نے چھری چلائی ہوگی، بیٹا لیٹا ہوگا۔ یہ فکرہ ہے، فکرہ میں بیان کروں کہ ہمیشہ قانون میں ایک لا ہے، ہمیشہ معصوم کے عمل کی تائید معصوم کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے عیسیٰ کی شہادت کی گواہی نبوت کی جھولے میں معصوم بچے نے دی تھی۔ کہا منتظر اگر تجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابراہیم کیسے لے گیا، یہ شریعت ابراہیم کیوں ضروری ہے، تو ایک مرتبہ دیکھ وہ بھی لے گیا تھا۔ معصوم کے عمل کی تائید معصوم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ ادھر سلایا خلیل اللہ نے تھا، اگر تجھے اس کا سونا سمجھ میں نہیں آتا تو ادھر آج شب ہجرت میں محمد رسول اللہ نے سلایا۔ میرے حضور 12 بجے سامنے بہت فرمانا ہے بانیاں۔ اچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ سویا ہوگا اسماعیل کا؟ اگر دیکھنا ہے تو نبی سے اس کی تائید لے، معصوم سے لے۔ ادھر سلانے والا خلیل اللہ تھا، ادھر سلانے والا رسول اللہ ہے۔ ادھر سونے والا اسماعیل تھا، ادھر سونے والا فخر اسماعیل ہے۔ اگر تجھے دین سمجھنا ہے تو ان کے سونے سے سمجھ۔ ادھر مقصد شریعت ابراہیم تھا، ادھر اس کی روح ہے کہ بچانا ہے اس کی شریعت کو۔ 8 مجالس کا جو روح ہے وہ آج پڑھنا چاہتا ہوں، پوری عشرے کی آج فائنل سپیچ ہے، فائنل ذہن میں جگہ دیجیے۔ میں ایک لفظ بابا جی بڑے پھونک پھونک کے بڑے اطمینان کے ساتھ خون جگر لگا کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخری مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کے ذہن تک پیغام میرا کلیئر ہو جائے۔ ادھر اس نے سلایا تھا، ادھر اس نے سلایا ہے۔ ادھر خلیل اللہ نے سلایا، ادھر رسول اللہ نے سلایا۔ اور عجیب سونا ہے لوگوں کا۔ اسماعیل سویا تھا زمین پہ، سبحان اللہ تو بول میرے بھائی، سبحان اللہ تو بول۔ اسماعیل سویا تھا زمین پہ، علی سویا بستر نبی پہ۔ نہیں اگر بھائیان مجھ میں اتار کے رکھنے ذاکری ہے تو ایک کوشش وہ بھی کر لیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا یا علی آپ سو جاؤ گے، کہاں سو جاؤں گا؟ کہا دیکھ آج کی رات موت ہمارے بستر پہ آپ کے منتظر رہے گی۔ کہا پھر بھی سو جاؤں گا؟ کہا موت انتظار میں ہے۔ کہا سو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ کملی والے نے کہا یا علی کیسے موت انتظار کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں شیب ابی طالب کے پورے 3 سال تک رہے گا اس بندے پہ جس کے سماعت تک فکرہ پہنچے، نوکر کو دعا کی خیال سے نہ نواز سکے۔ ایک مرتبہ حیدر کرار نے کہا یا رسول اللہ
ابی طالب کے پورے 3 سال میرا طیب باپ ابو طالب آپ کو آپ کے بستر سے اٹھاتے تھے، مجھے اٹھا کے آپ کے بستر پہ سلاتے، مجھے آپ کے بستر پہ، آپ کو میرے بستر پہ، طالب کو اٹھا کے جعفر کے بستر پہ، جعفر کو عقیل کے بستر پہ، عقیل کو طالب کے بستر پہ، میرا طیب باپ ابو طالب ساری رات بستر بدل بدل کے در حقیقت اسی رات کی تو پریکٹس کرا رہا۔ سو جائیں گے، عجیب فکرہ کہا لفظ ہے بابا جی میں پھر بھی جنم لے کے آ جاؤں، میں خطیب منبر صدونی کی جوتی کے ذروں کے برابر نہیں۔ امیر کائنات نے عجیب جملہ کہا سو جائیں گے، کہا سو جاؤں گا، کہا کیسے، کہا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، اللہ کا نبی آپ مجھے شاکرین سے پائیں گے۔ بھائی ذہن میں ہوتا فکرہ تو سوال، آپ مجھے شاکرین، اسماعیل نے کہا تھا بابا آپ مجھے صابرین سے پائیں گے، علی کہتا ہے آپ شاکرین سے پائیں گے، ذہنی نہیں مجلس میں بھائی، اسماعیل کہتا ہے صابرین سے، علی کہتا ہے شاکرین سے، میں لفظ بدل رہا ہوں، صبر ہمیشہ مصیبت میں کیا جاتا ہے، شکر نعمت میں کیا جاتا ہے۔ صبر مصیبت پہ موت اسماعیل کے سامنے بھی ہے، موت بھیا علی کے سامنے بھی ہے، وہ موت پہ صبر کر رہا ہے، علی موت پہ شکر کر رہا ہے۔ ایک فکرہ اور ہے، ایک فکرہ مقصد شریعت ابراہیم تک پہنچنے کے لیے ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں عالم تصور میں کہا یادی موت منتظر تھی وہاں پہ، آپ کیسے سوئے، کہا منتظر مجھے نیند نہ آتی، 5 بندے فکرے کا قدر کر کے بانیوں کی محنت سوارت ہو جائے گی، کہا مجھے نیند نہ آتی اگر مجھے نبی کی نبوت میں شک ہوتا، اگر شک ہوتا، کہا کیسے، کہا جب کملی والے نے کہا تھا علی کل صبح امانتے دے کر چلے آنا، اسی وقت علی کو یقین ہو گیا کہ علی اب قیامت بالکل نہیں آئے گی، جب آئے وہ نہیں آئے، کل نہیں آئے گی، کیوں کہ کل تو زندہ اٹھے گا تبھی تو امانتیں دے گا۔ سویا اسماعیل بھی تھا، سویا بھائی جان علی بھی ہے، فرق کیا ہے، اس کے گلے پہ ایک چھری چلی تھی، ایویں یہ بھی نہیں سویا بھائی، ایک مکان تنہا، مکان چوگرد 40 کافر، 40 کے 40 اسلحہ لیے ہوئے، میں فکرہ نہیں سمجھے تو میں پھر بدل رہا ہوں، آسان لفظ کرنا چاہتا ہوں، 40 کے 40 عرب کے بڑے مچے ہوئے جنگجو، 40 کے 40 عرب کے مشہور زمانہ دہشت گرد، 40 کے 40 نیت کر کے آئے تھے کہ قتل کرنا ہے تو ہمیں خود کش حملہ کرنا پڑے گا۔ سویا چندہ بھی ہے، مطلب ہے خود کا شملہ دے شروع تو یہ جی اپنا اپنے پہ جاتا ہے، جی شرافت نسلوں سے چلتی ہے، کمینگی بھی نسلوں سے سفر کرتی ہے، اپنا اپنے پہ جاتا ہے۔ دہشت گرد بابا جی دہشت گرد کو جنم دیتا ہے، کتیرے لوگ سارے جانتے ہیں، سپا نے پتر سب کو دینے،
सोया था, सोया ये भी है, और इस रंग में सोया, इस सलीके से सोया, इस ढंग में सोया कि जिब्राइल आके कहता है बखन बखन लकमम मिसलक यब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो कि तेरे बाप ने इतना हंसी सोना सिखा दिया। नबी समझे, बिल्कुल ये काफिरों ने देखा तो नबी समझा, नुसैरी ने देखा तो खुदा समझा। सैयदुल आखिरीन बाबा करनाम शरीफ तशरीफ लाए, मौला की जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह ताला को ऐसे जाकिर ता देर नसीब रहे। नौकरी तमाम करनी है मुझे आने वाले 3-4 मिनट में, ज़हन से समाता। सोया वो भी था, सोया ये भी है, और आम रंग में नहीं सोया। अरे हाँ, अगर तबीयत बन गई है तो ये 4 फिक्रें। ये भाई नौजवान भाई जिसने पाकिस्तान का बाबा ये कौमी तराना लिखा है, हफीज चलिंद्री, ये पाक सरजमीन शादवाल, ये 4 सतरें उसकी हैं। इसका सवाब उसको पहुंची। उसने लिखा था कि बुज़दिल को बहादुर से बढ़ाया नहीं जाता, कतरे को समंदर से मिलाया नहीं जाता। तवज्जो, बुज़दिल को बहादुर से बढ़ाया नहीं जाता, कतरे को समंदर से मिलाया नहीं जाता। इब्राहिम क्या है? 2.5 या 3 मिनट में नौकरी तमाम करनी कि ये इस रंग में सोया। पढ़े लिखे बंदे बैठे फिक्रा कहना चाहते हैं भाईजान, ये जो नींद है, नींद ये बाबा जी 3 वजूहात की वजह से नहीं आती। नींद भाई 3 गल्ला की वजह तो नहीं आती। कैसी कैसी बात? पहली बात कि सर पे खौफ सवार हो, ठीक है भाई, तो भी नींद नहीं आती। दूसरी वजह सोने की आदत ना हो। नहीं सुभान अल्लाह करेगा तो फिक्र तीसरा हो। तीसरी वजह महबूब का इंतजार हो। और ही नहीं भाई, मजलिस में होते तो सुभान अल्लाह महबूब का इंतजार हो, तो भी इसके बावजूद सो रहा है। सोने वाला भी वो है कि जिसे आदत भी नहीं, तो खुद कहता है कि सूरज का रहा रहना, तूने हमेशा कभी भी अली को सोते नहीं देखा, हमेशा अली ने तुझे उभरते देखा है। दूसरी वजह खौफ सवार हो। इधर है भी कोई भी कंडीशन है, 40 काफर, 40 तलवारें। तीसरी वजह महबूब का इंतजार हो, तो भी नींद नहीं आती। अली के साथ वो भी कैफियत है कि महबूब मेरा अकेला गया है, दुश्मन जमाना था, साथ एक बेगाना है। भाई मजलिस में मेरे नौजवान भाई, अल्लाह जाने इसके बावजूद सोया, इसके बावजूद सोया। मुसलमान तुझे अभी तक दीन का समझ नहीं आती कि वो इस्माइल जो एक लम्हे के लिए सो जाए, उसकी गर्दन छुरी पे चले नहीं, सर तन से जुदा न हो, कयामत तक के लिए वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन सकता है जो एक लम्हे के लिए सोए, तन उसका सर से जुदा न हो, तो कयामत तक के लिए दुनिया उसे ज़बीहुल्लाह मान सकती है। तो वो अली जो पूरी रात 40 काफिरों की 40 नंगी तलवारों के साए में सोता रहे, लम्हे पर जो सोने वाला ज़बीहुल्लाह बन सकता है, सारी रात सोने
کرے، میرے حصے کا بھی اپنے ساتھ